سامعین و حاضرین، آج کی اس عرس پاک کی محفل حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیشوا حضور قبلہ صوفی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی ارشاد تھا کہ بیٹا میرا ختم کا سلسلہ جو ہے وہ میرے پیشوا کے عرس کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ باقی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلو عقیدت مند لوگ جن کی نسبت میں ایک وزن ہے وہ مشورہ بھی دیتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں کہ 30 دسمبر کو بھی قبلہ حضرت صاحب کا ختم شریف جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا آستانے پر، ٹھیک ہے۔ آج میں مختصر اپنی گفتگو کا بالکل تھوڑے وقت میں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد اب تک کافی رات گزر چکی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی سنا اور اس کے ساتھ علماء کرام کی تقاریریں بھی ہوئیں، وہ بھی آپ نے سنی۔ آخر ایسے انسان آدمی تھک بھی جاتا ہے، لیکن چونکہ حضرت صاحب ساری رات کا اہتمام کرتے تھے، آپ ان کی نسبت کو تازہ کر کے ذرا بالکل توجہ کے ساتھ ان کے ارشادات بھی سننا، مضمون کے ہی چھڑے ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کی ابتدا ایک شعر سے کرتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اس بزم میں نہ جانے شہید وفا کون ہے، اس بزم میں نہ جانے شہید وفا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں بات کو دہراتا ہوں، میں تقریر کے لیے نہیں آیا، صرف ایک طریقہ کار تھا قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اس بزم میں نہ جانے شہید وفا کون ہے، سب پر سلام ہو کہ حسن کی محفل میں آئے، سب پر سلام ہو کہ حسن کی محفل میں آئے۔ وہ کون ہے شہید وفا اور اس سے وفا کیا ہے؟ بہرحال سامعین و حاضرین، ایک مسئلہ مجھ سے قبل علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، پہلے میں اس کے ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم عمل میں، علم میں کمیاں ہی کمیاں رہ جاتی ہیں انسان میں۔ انسان کامل تو کوئی نہیں نا، کامل تو انسان ایک ہی ذات ہے جو اللہ کے محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوگا اور کس طریقے سے تم اس دنیا میں بھی سرخرو رہو، قبر میں بھی سرخرو رہو، حشر میں بھی، یہ مضمون انہوں نے چھیڑا تھا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ تو ہمارے مرنے سے پہلے ہی ہماری راہ کو درست کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا، میں نے اپنے بزرگ استادوں سے یہ بات سنی ہے، عمر جیسے لوگ، میں تو یہ سمجھتا ہوں نقیرین سوال کرتے ہوئے بھی
بڑے ہوش کے ساتھ کہ عمر کے ساتھ بات ہو گئی. اور پھر جگہ کون سی تھی؟ گنبد خضرا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا فرشتوں نے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی کہ حاضر رجل. آپ نے جواب دیا. تو پھر کیا ہوتا ہے جی بعد میں؟ جب جواب جو صحیح دے دیا تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنتی بستر بچایا جائے. جو کامیاب ہو نا کہ اس کے لیے جنتی بستر بچایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنتی بستر بچایا کیا، وہ تو پہلے ہی جنتی جنت تھی. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، نم کا نومت العروس، سو جانا جس طرح کے پہلے دن کی دلہن سو جاتی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں فرشتوں سے میں نہیں سوتا بھائی، میں اس جنتی بستر پہ نہیں لیٹتا. سامعین و حاضرین، بڑی ہوش کے ساتھ بات سننا. فرمایا میں نہیں سوتا. فرشتے عرض کرتے ہیں، یا احکم الحاکمین، یہ عجیب تیرا بندہ ہے، جنتی بستر بچا کے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس پہ آرام کرو، لیکن عمر کیا فرماتے ہیں؟ میں نہیں سوتا، میں نہیں لیٹتا اس پہ. رب کائنات بزرگوں نے یہ فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میرے بندے سے پوچھو تو صحیح نہ، کیوں نہیں لیٹتا؟ آخر وجہ کیا ہے بھائی، تو کیوں نہیں لیٹتا؟ اللہ غنی. وہ بیان فرما رہے تھے نا علامہ صاحب کہ ہر قبر ہی اللہ کے ولی کی جنت ہے، لیکن خوشبو سونگنے کے لیے دماغ کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہاں جی، میں نے اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہوگی کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر سیال اقبال، آپ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جب تم عرس پہ آتے ہو نا، یہ نہ سمجھنا تاہی مزار ہے، میں تاہی مزار ہوں، بلکہ جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب آپ واپس جاتے ہیں میں اس وقت بھی دیکھتا ہوں. تو حضرت عمر آرام نہیں کر رہے کہ میں نے اس بستر پہ نہیں لیٹنا. فرشتوں پوچھو نا عمر سے کیوں نہیں لیٹتے؟ پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں آرام فرماتے؟ اللہ غنی. آپ نے فرمایا فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، کیا میرے محبوب کی ساری امت کے لیے ایسے ہی بستر بچائے جائے؟ ایسے ہی بستر سب کو دو گے؟ عمر تیری عصمت پہ نثار ہو گیا. فاروق اعظم تو نے کیسا فیصلہ؟ رشتوں نے کہا حضور ایسا تو نہیں ہوگا. جیسا کہ وہ تقریر آپ سن رہے تھے نا جی، کچھ قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، کچھ حضور فرماتے ہیں کچھ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھے ہیں. حضور ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے میں اس بستر پہ لیٹوں گا نہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو مانتے ہی نہیں. رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا میرے فرشتوں عمر سے وعدہ کر لو، ہم اپنے محبوب کے ہر امتی کو عمر کے صدقے ایسا ہی بستر عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. ہاں جی، بات سمجھ میں آئی نا جی کہ عمر آپ آرام فرمائیں، حضور آپ لیٹے. سرکار کے ہر امتی کو ایسا ہی بستر دیا.
لیکن کس کے صدقے ملے؟ ہاں جی، کس کے صدقے ملے؟ کیا یہ تو حقیقت بات ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہاں جی، اور یہ جو ایک بڑے دور کا معاملہ تھا، سرکار عمر فاروق نے جو فیصلہ فرما دیا بہت بڑا تھا. سرکار فاروق اعظم کا یہ فیصلہ بڑا، اپنی ذات کی فکر نہیں. یہ نہیں کہ میں اپنی ذات کی فکر کر رہا ہوں، فکر ہے تو محبوب خدا کی امت کی فکر ہے. اس لیے میں یہاں ایک اور مسئلہ کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حیران ہوتا ہوں، حضرت صاحب علامہ صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جبریل پل صراط پہ پر بچھائیں گے. کیوں جی؟ ایسی مسئلہ ہے، جبریل کیا کریں گے پل صراط پہ؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ، جبریل کو ضرورت کیا محسوس ہوئی پل صراط پہ پر بچھانے کی؟ میں سمجھاتا ہوں نا آپ کو، بات واضح کر دیتا ہوں، آپ فیصلہ فرمائیں. وہ جبریل کے نوری پر ہیں، اور صرف پر ہی نور نہیں، وہ نوریوں کا پیشوا ہے. صرف پر ہی نور نہیں بلکہ نوریوں کا مقتدا ہے، اور سارے نبیوں کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ علماء اکثر یہ فرماتے ہیں وہ انسان وہاں پل صراط پہ جبریل پر بچھائیں گے، ہم اوپر سے گزر جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ محمد رضا خان صاحب فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی فرمایا، ہاں جی، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. لیکن میں چلو سنا جی علماء سے، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس کا جی چاہے گا اپنا گندا پاؤں جبریل کے پر پہ رکھ؟ وہ اتنے پلید پاؤں ہمارے، کس کا جی چاہے گا میں اپنے ناپاک قدم فرشتوں کے پیشوا اور فرشتوں کا مقتدا جو ہے اس کے نوری پروں پہ رکھ؟ لیکن جبریل تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ تو نے اللہ کے رسول سے یہ بات مانگی کیوں ہے؟ قابل غور بات ہے سامعین. جبریل کیا مانگ لیا تو آپ اللہ کے محبوب سے؟ وہ جبریل ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ہمارے ناپاک قدم تیرے نوری پر پہ آ جائے، لیکن جبریل تو نے کیوں مانگا؟ جبریل فرماتے ہیں حضرت کے امتیو، تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب سے جو مانگا ہے سوچ سمجھ کے مانگا ہے. جبریل وجہ کیا ہے؟ سنیے جبریل کا پیغام. میرے بزرگ استاد اس مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے، اصل میں راز یہ تھا، جبریل فرماتے ہیں حضور کے امتیو تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، اور جب پل صراط پہ میرا پر ہوگا نا، پل صراط پہ میرا پر ہوگا. اچھا جی ایک بات اور بتاؤ، پل صراط بڑی ہے یا جبریل کا پر بڑا ہے؟ کیوں جی حضرت جی، پل صراط تو بہت لمبا سفر ہے، تو جبریل کا پر کتنا ہو؟ معلوم ہو پل صراط سے جبریل کا پر بڑا ہو. ہاں جی، جبریل کا پر بڑا ہے. تو جبریل کیا فرماتے ہیں؟ یہ عاشقوں کی بات. وہ فرماتے ہیں کہ جبریل فرمائے گا
او حضور کے امتیوں، میں نے جو مانگا ہے ذات محمد سے سوچ سمجھ کے مانگا ہے، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے میں اللہ کے محبوب کو امت سے کتنا پیار ہے۔ جب میں پل صراط پہ پر بچاؤں گا، سرکار کی امتی بجت کرتے جب پل صراط کو پار کریں گے تو مصطفیٰ نظر رحمت سے مجھے دیکھ رہے ہو۔ کیا مانا جی؟ امتیو تمہارے قدم نہ پاک ہے تو نہ پاکی سے رکھو میرے پر پہ۔ مجھے پتا ہے مصطفیٰ کو امت سے کتنی محبت ہے۔ جب امت خوشی خوشی پل صراط کو عبور کر لے گی، مصطفیٰ نظر رحمت سے مجھے دیکھیں گے، یہی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ تو کیوں نہیں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم سب ماشاءاللہ حضرت صاحب سرکار سے ایک نسبت ہے ہماری، کیوں جی یہ یقین رکھ کے یہاں نہیں بیٹھے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، ایسا یہ تو حقیقت ہے نا جی کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہاں جی، اور ایسا تو نہیں کہ مریض جا کے السلام علیکم کہے تو پیشوا اس کا جواب ہی نہ دے۔ تیرے سلام میں تو اتنی رحمتیں برتیں ہو سکتے ہیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو جواب تجھے ملے گا اس میں ہزار رحمتیں بھی ہوں گی، برتیں۔ اور یہ صرف اپنے پیشوا، یہ تو ہے نا کہ سب عقیدت ماننا کہ حضرت صاحب کے یہ عرس پاک کی مطلب ہے، انہوں نے خود ہی اس کا اپنے پیشوا کے عرس کی تاریخ کا تعین کیا، تو یہ ایک محفل کی صورت میں یہ رنگ دیا گیا۔ تو چلو بشرط زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی بخشے تا دیر تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے۔ بہرحال یہ بہت دور کی بات، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تو مہینے کی نسبت بھی ربیع الثانی شریف، تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ تو حضور شہنشاہ بغداد کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا حضور مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں ڈرتا ہے؟ اور یہ آپ نے قصیدہ غوثیہ شریف میں یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مریضی لا تخف اللہ ربی، میرے مریض تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا تو کیوں ڈرتا ہے؟ عرض کی حضور اس لیے ڈرتا ہوں میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں، میرے پاس کوئی اچھا عمل، کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بتا کبھی تو زندگی میں میری محفل واس میں بیٹھا ہے؟ عرض کی حضور اگر میں ایسا ہوتا، نیک محفلوں میں جاتا تو ہو سکتا مجھے موت سے ڈر ہی نہ لگتا، میں تو کبھی ایسی محفلوں میں گیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتا کبھی میری خانقاہ میں آ کے تو نے لنگر شریف کھایا ہے؟ دیکھیے اللہ کے ولی کی شان، اور شہنشاہ بغداد فرما رہے حضور میں تو آئے، میں نے آپ کا لنگر نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا چلو اس بات کو بھی رہنے دو، یہ بتا کبھی میری خانقاہ کے دروازے سے گزرا؟ انہوں نے کہا حضور ایک مرتبہ ارادہ تھا نہیں، سرے راہ گزرتے گزرتے میں اس دروازے سے گزرا تھا، ارادہ کوئی نہیں تھا آنے کا۔ فرمایا اگر میرے خانقاہ کے دروازے سے گزر گیا ہے تو
تو اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف۔ تو سامعین و حاضرین، اللہ کے ولیوں کے دربار کی یہ عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، خانقاہ کے یہ مقام ہے کہ اگر تو گزر گیا ہے تو شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانوں اور میرا خدا ہے۔ لیکن یاد رکھو، فقیر بڑا پردہ پوش ہوتا ہے، فقیر بڑا نرم دل ہوتا ہے، فقیر بڑا عاجز و انکساری والا ہوتا ہے، فقیر میں ہمیشہ عجز ہوتا ہے۔ میں کا تصور فقیر پسند نہیں کرتا، فقر میں کا تصور ہی نہیں ہے کہ میں بھی ہوں۔ نہیں تو سنے نا، حضور داتا صاحب علیہ الرحمت جو ولیوں کے بھی شہنشاہ ہیں، ہاں جی، میرے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹا اصل بادشاہ دیکھنا ہے نا دنیا کا تو وہ داتا علی حجویری ہے۔ کائنات میں ہر بادشاہ کا دروازہ وقت پر بند ہو جاتا ہے، وقت پر کھلتا ہے، لیکن میری نظر میں جو دروازہ شب و روز کھلا رہتا ہے گداؤں کے لیے وہ داتا علی حجویری کا ہے۔ داتا صاحب دمشق سے چلے، لاہور تشریف لائے اور پیغام رحمت دیا امت محمد کو کہ فقر کیا ہے، اور میرے جیسا کوئی کم علم ہوگا وہ کہے گا داتا صاحب کو پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے لاہور آنے کے لیے دمشق سے، لیکن کسی صاحب نظر سے پوچھو نا داتا صاحب کو کتنا ٹائم لگا دمشق سے لاہور آتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں داتا صاحب کا ایک قدم دمشق میں تھا تو دوسرا قدم لاہور میں تھا۔ یہ ہے اللہ کے ولی، اور ایمان سے اس بات پہ ثابت قدم رکھو کہ جہاں بھی نسبت ہے اللہ اپنے ولیوں کو یہ شانیں عطا فرماتا ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمت لاہور تشریف لائے تو اس لاہور کے دروازے تھے نا، آج بھی نام مشہور ہیں دروازوں کے، اس وقت شہر دروازوں کے اندر تھا، گورنر کے حکم کے مطابق دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اللہ غنی، داتا صاحب نے دروازے پہ دستک دی، سردی کا موسم تھا، ابر آلود بارش برسنے کی قریب تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، داتا صاحب نے دروازے پہ دستک دی، سادے سے صفائی میں بات کو ٹھکرا دیا، پوچھا کون ہے؟ سامعین، داتا صاحب کی اس ارشاد کو اپنے دل میں جگا، وہ پوچھنے والا ایک سپاہی ہو اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ ولیوں کا شہنشاہ ہے، ہاں جی، جس کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز بھی ہے، تو پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں تو ایک مسافر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کا شہنشاہ ہوں، فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ اس نے کہا گورنر کا حکم ہے، اب ٹائم نہیں یا دروازہ نہیں کھلے۔ آپ نے فرمایا وہ لاہور کے سپاہی، اگر تجھے دروازہ بند کرنا آتا ہے تو پھر مجھے رات گزارنی آتی ہے۔ فقر نے کیا سبق دیا؟ کس لیے ہم خانقاہوں پہ جاتے؟